اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث اور ڈیبیٹ غسل جنابت کے اندر چل رہی ہے۔ غسل جنابت کے دو طریقے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، غسل جنابت ترتیبی اور غسل جنابت ارتماسی۔ ارتماسی کے پھر دو طریقے ہیں، دفعی اور تدریجی۔ یہ مکمل طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد آج انہی کے ریلیٹڈ آپ کے سامنے کچھ احکام ذکر کرنے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 4 مورد ایسے ہیں کہ جس میں احتیاط واجب کی بنا پہ نہ غسل جنابت صحیح ہے ترتیبی اور نہ ہی غسل ارتماسی صحیح ہے، اور اس میں بھی نکتہ وہی ہے جو آپ کے سامنے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، احداث اور ابقاء۔ مطلوب کیا ہوتا ہے؟ احداث کرنا، نہ کہ ابقاء۔ لہذا 4 حالتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اگر وہاں پہ ابقاء ہوا تو اس صورت میں ہمارا جو ہے وہ غسل جنابت باطل ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا تمام بدن پانی کے اندر موجود ہے اور ابھی تک آپ نے غسل ارتماسی کی نیت نہیں کی، جب پورے کا پورا بدن سوئمنگ پول کے اندر آپ غسل کرنا چاہ رہے تھے اور تمام کا تمام بدن آپ کا پانی کے اندر ہے، اور ابھی آپ غسل کی نیت کرتے ہیں جبکہ تمام کا تمام بدن آپ کا پانی کے اندر ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ نیت کرتے ہیں کہ میں ابھی سر اور گردن کی نیت سے آپ جو ہے وہ حرکت دیتے ہیں اور باقی بدن کی نیت سے آپ پانی کے نیچے حرکت دیتے ہیں، تو یہ آپ کا غسل باطل ہوگا۔ کیونکہ اس کو ابقاء کہا جاتا ہے، احداث نہیں کہا جاتا۔ لہذا احتیاط واجب کی بنا پہ آپ کا غسل باطل ہے۔ اسی طرح بعض حصہ غسل ترتیبی میں، فار ایگزامپل آپ سوئمنگ پول کے باہر کھڑے تھے، سر اور گردن آپ نے ویسے دھو لیا غسل جنابت ترتیبی کی نیت سے، پھر آپ جو ہے وہ سوئمنگ پول کے اندر داخل ہو گئے اور یہاں تک اپنا پورا حصہ باقی بدن کا گردن سے نیچے سوئمنگ پول کے اندر ڈبو دیا۔ ابھی ڈبونے کے بعد آپ اسے حرکت دیتے ہیں کس نیت سے؟ کہ میں باقی بدن دھو رہا ہوں، تو اس کو بھی ابقاء کہا جائے گا۔ یہاں پر بھی جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پہ آپ کا غسل جنابت باطل ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کا تمام بدن پانی کے اندر ہے، جب آپ باہر نکالنے لگتے ہیں بدن کو تو اس وقت آپ نیت کرتے ہیں کہ میں ابھی غسل جنابت انجام دے رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ حالت ابقاء کہا جائے گا اور آپ کا غسل جنابت باطل ہے۔ یا آپ کا بعض حصہ جو ہے وہ پانی کے اندر ہے اور اس بعض حصے کو جب آپ باہر نکالنے لگتے ہیں تو آپ غسل جنابت کی نیت کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کا احتیاط واجب کی بنا پہ غسل جنابت باطل ہوگا۔ اور ان تمام میں نکتہ وہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ احداث مطلوب ہے، ایجاد مطلوب ہے، حالت سابقہ کو باقی رکھنا یہ کافی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ غسل جنابت کے واجبات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔
देखें, गुस्ल जनाबत के 4 वाजिब हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप नियत करेंगे गुस्ल जनाबत में, और पहले भी आपके सामने नियत की डिबेट और बहस बयान हो चुकी है कि ये फ़ेल मैं अल्लाह ताला की ज़ात के लिए अंजाम दे रहा हूँ, क्योंकि गुस्ल जनाबत इबादत है और हर इबादत में नियत शर्त है, और नियत के सही होने में खालिस होना खुलूस शर्त है कि ये खालिसतन साफ और शिफाफ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस गुस्ल को अंजाम दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि गुस्ल का पानी जो है वो मुतलक होना चाहिए, मुज़ाफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स कहे कि मैं गुस्ल जनाबत जो है वो गुलाब के पानी से अंजाम दूंगा, तो ये गुस्ल जनाबत उसका सही नहीं होगा, क्योंकि गुलाब का जो पानी है ये मुज़ाफ है, और मुज़ाफ पानी जो है वो हदस को दूर नहीं करता, लिहाजा इस सूरत में उसका गुस्ल जनाबत सही नहीं होगा। तीसरी शर्त यह है, जिस पानी से आप गुस्ल जनाबत अंजाम देना चाहते हैं उसमें ज़रूरी है कि वो पाक हो। अगर वो पाक ना हुआ तो आपके लिए तहारत के हसूल का सबब नहीं बन सकता। जो खुद जो है मुतनज्जिस है वो आपके लिए तहारत के हसूल का सबब नहीं बनेगा। लिहाजा गुस्ल के सही होने में शर्त है कि गुस्ल का पानी शरई तौर पर पाक हो। इसके बाद चौथी शर्त यह है कि एहतियात वाजिब की बिना पे अगरचे पानी एक शरई तौर पर पाक है लेकिन उर्फी तौर पर गंदा है, उससे घिन आती है, उससे जो है वो घिन आती है, तो ऐसे पानी से भी गुस्ल जनाबत अंजाम देना एहतियात वाजिब की बिना पे सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी है, उसके अंदर जो है वो किसी गाय ने या भैंस ने या हलाल गोश्त जानवर ने वहाँ पर जो है यूरिन कर दिया है, तो हलाल गोश्त जानवर का जो पेशाब है वो पाक होता है। लेकिन ऐसे पानी के अंदर के जिसके अंदर है जो है वो गाय या भैंस का यूरिन है, ऐसे पानी से जो है वो घिन आती है, इंसान इज्तिनाब करता है, या किसी पानी के अंदर किसी ने उल्टी कर दी है, कै कर दी है और उसके अंदर ब्लड नहीं था, तो ये पानी पाक है शरई तौर पर, लेकिन उर्फ आम को इस ऐसे पानी से घिन आती है, तो ऐसे पानी से भी गुस्ल जनाबत एहतियात वाजिब की बिना पे सही नहीं होगा। लिहाजा पानी जो है वो शरई तौर पर भी पाक होना चाहिए, यहाँ पर फतवा है, और उर्फी तौर पर भी पाक होना चाहिए, यहाँ पर एहतियात वाजिब है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो गुस्ल जनाबत में वाजिब हैं। एक ये है कि आपकी नियत हो, दूसरा पानी जो है वो मुतलक हो, तीसरा पानी जो है वो शरई तौर पर पाक हो, और चौथा ये है कि एहतियात वाजिब की बिना पे पानी जो है वो गंदा ना हो उर्फी तौर पर। जी, इसके बाद आपके सामने गुस्ल तरतीबी का तरीका और गुस्ल इर्तिमासी के दोनों तरीके और चंद इनके रिलेटेड अहकाम आपके सामने बयान करने के बाद कुछ और अहकाम हैं जो गुस्ल जनाबत के रिलेटेड हैं, वो आपके सामने बयान करने हैं। उनमें से पहला हुक्म यह है कि गुस्ल जनाबत के बाद वुज़ू की एहतियाज नहीं होती, यानी गुस्ल जनाबत अंजाम देने के बाद वुज़ू की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर वो गुस्ल कि जिसका मुस्तहब होना दलील मोतबर के साथ साबित है, उसके बाद जो है वो गुस्ल जनाबत की ज़रूरत नहीं है। यानी हर वो गुस्ल कि जिसका इस्तेबाब साबित है, उसके बाद वुज़ू की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इससे भी आगे बढ़कर गुस्ल जनाबत के बाद वुज़ू मशरू ही नहीं है, यानी शरीयत में वुज़ू है ही नहीं गुस्ल जनाबत के बाद। अगर आप गुस्ल जनाबत अंजाम देने के बाद
وضو کریں گے اس نیت سے کہ شریعت میں وضو ہے تو گویا کہ آپ نے حرام کا ارتکاب کیا ہے. آپ مولا کی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے ہیں, آپ نے شریعت اور دستور الہی لکھنا شروع کر دیا ہے اور بنانا شروع کر دیا ہے, کیونکہ غسل جنابت کے بعد وضو شریعت میں ہے ہی نہیں. لہذا غسل جنابت کے بعد اگر آپ وضو کریں گے اس نیت سے کہ جو ہے یہ شریعت کا حصہ ہے تو اس صورت میں آپ حرام کے مرتکب ہوں گے. ہاں البتہ باقی جتنے غسل ہیں ان کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ غسل انجام دینے کے بعد وضو کیا جا سکتا ہے, لیکن غسل جنابت کے بعد وضو کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر آپ غسل جنابت انجام دے رہے تھے, فار ایگزامپل آپ غسل ترتیبی انجام دے رہے تھے, غسل جنابت کے دوران کوئی حدث اصغر آپ سے سرزد ہو گیا ہے. حدث کی دو قسمیں ہیں, ایک حدث اصغر ہے, ایک حدث اکبر ہے. حدث اصغر یعنی آپ سے ہوا خارج ہو گئی ہے اور آپ غسل ترتیبی انجام دے رہے تھے, تو اب آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ کیا آپ دوبارہ غسل کریں یا اسی غسل کو کنٹینیو کریں؟ تو یہاں پر آپ کے لیے جو ہے وہ دو آپشن اویلیبل ہے. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ اسی غسل کو کنٹینیو کریں. حدث اصغر سرزد ہونے سے غسل جنابت باطل نہیں ہوتا. یہ غسل جو آپ انجام دے رہے تھے اور غسل کے دوران آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے, یہ غسل جنابت کو باطل نہیں کرتی. آپ اس غسل کو کنٹینیو کریں. غسل مکمل ہونے کے بعد احتیاط واجب کی بنا پہ آپ جو ہے وہ وضو کریں گے نماز کے لیے. لہذا غسل جنابت صحیح ہوگا اور آپ کو احتیاط واجب کی بنا پہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن آپ کے لیے دوسرا آپشن بھی ہے, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ غسل ترتیبی انجام دے رہے تھے اور غسل کے دوران آپ کے ہاں حدث اصغر سرزد ہوا, تو آپ غسل ترتیبی کو غسل ارتباسی میں کنورٹ کر دیں اور غسل ارتماسی جو ہے وہ آپ کر لیں. تو اس صورت میں پھر آپ کو غسل کے بعد وضو کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے وہ دو آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تیسرا حکم آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ وضو یا غسل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ کے لیے مباح ہو. بعض دفعہ جو ہے وہ بعض مقامات پر پانی رکھا جاتا ہے پینے کے لیے, جیسا کہ آپ ائمہ علیہ السلام کے اگر آپ حرم میں جائیں تو وہاں پر پانی رکھا ہوتا ہے پینے کے لیے, وضو کے لیے یا غسل کے لیے نہیں ہوتا, وہ پانی پینے کے لیے ہوتا ہے. تو متولی شرعی نے جب پانی پینے کے لیے رکھا ہے تو آپ اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. اگر آپ اس سے وضو اور غسل کریں گے تو آپ کا وضو اور غسل باطل ہوگا. لہذا اس مسئلے کی طرف جو ہے وہ توجہ رہنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا حکم یہ ہے کہ اگر ایسی جنابت آپ کے ہاں متحقق ہوئی ہے کہ جو منی خارج ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے, یعنی آپ کے ہاں منی خارج ہوئی اور پھر منی خارج ہونے کی وجہ سے جنابت متحقق ہو گئی, تو اس صورت میں جو ہے آپ کو پیشاب کے ذریعے, یورین کے ذریعے آپ کو استبراء کرنا چاہیے, اور استبراء کرنے کے بعد آپ غسل جنابت انجام دیں تو اس صورت میں آپ کو فائدہ ہوگا فقہی اعتبار سے. آپ کہیں گے آغا صاحب یہ آپ تھوڑا سا جلدی میں گزر گئے ہیں, یہاں پر آپ نے ایک استبراء پہلے بھی ذکر کیا تھا وضو کے باس میں,
اور ابھی آپ غسل جنابت کی باس میں استبرا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمیں سمجھائیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ دیکھیں، جو پیشاب کے بعد ہم استبرا کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں الاستبراء من البول، اور جو منی خارج ہونے کے بعد ہم استبراء کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے الاستبراء بالبول۔ یعنی پیشاب کرنے کے بعد آپ کے ہاں احتمال تھا کہ ممکن ہے پیشاب کے قطرے، یورین کے قطرے نالی میں باقی نہ ہوں، تو اس کے لیے جو آپ نے استبراء کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ پیشاب کے لیے آپ نے استبراء کیا ہے، اور اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، وہ ہم آپ کے سامنے وضو کی باس میں بیان کر چکے ہیں۔ ابھی منی آپ کی خارج ہوئی ہے اور آپ کو احتمال ہے کہ ممکن ہے جو ہے منی کے چند قطرے ابھی تک نالی میں موجود ہوں، تو اس احتمال کو دور کرنے کے لیے اگر آپ پیشاب کر لیں گے تو اگر منی کے قطرے نالی میں موجود ہوئے تو وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہو جائیں گے، تو یہ پیشاب کرنے کے ذریعے آپ نے استبراء بالبول کیا، یعنی آپ کو ابھی یقین ہو گیا ہے کہ منی کے قطرے ابھی باقی نہیں ہوں گے، کیونکہ منی خارج ہونے کے بعد میں نے یورین کیا ہے، پیشاب کیا ہے، اگر کوئی جو ہے نالی کے اندر کوئی قطرے منی کے باقی ہوئے تو وہ خارج ہو چکے ہوں گے، لہذا اس کو استبراء بالبول کہا جاتا ہے، اور یہ منی خارج ہونے کے بعد پیشاب کرنا، اس عمل کو استبراء بالبول کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ آغا صاحب اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں جنابت یوں متحقق ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں منی خارج ہوئی، جنابت متحقق ہوئی، آپ نے پیشاب کیا، آپ نے یورین کیا اور پھر غسل جنابت انجام دیا، یعنی استبراء کرنے کے بعد آپ نے غسل جنابت انجام دیا، تو اس صورت میں اگر کوئی مشکوک رطوبت خارج ہوگی غسل جنابت انجام دینے کے بعد، تو یہ پھر آپ پر دوبارہ غسل جنابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیونکہ آپ نے استبراء کیا تھا۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ استبراء نہیں کرتے، آپ کے ہاں جنابت متحقق ہوئی یعنی منی خارج ہوئی اور آپ نے ڈائریکٹ غسل جنابت کر لیا، اور غسل جنابت انجام دینے کے بعد پھر آپ نے جو آپ کے ہاں کوئی مشکوک رطوبت خارج ہوئی کہ آپ کو شک ہے کہ یہ منی ہے یا نہیں، تو وہاں پر ہم ظاہری طور پر اس پر منی کا حکم لگائیں گے، کیونکہ آپ نے استبراء نہیں کیا تھا، لہذا اس وجہ سے آپ پر واجب ہے کہ آپ ابھی دوبارہ غسل جنابت انجام دیں۔ لہذا اگر آپ کے ہاں جنابت متحقق ہو منی خارج ہونے سے، تو اس کے بعد اگر آپ استبراء کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری مسئلہ آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ ایک شخص کے ہاں منی خارج ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے استبراء کرتا ہے، پھر پیشاب کرنے کے بعد جو استبراء من البول بھی کرتا ہے، یعنی پیشاب کے قطرے ابھی میرے نالی میں باقی نہ ہو، اس کے لیے بھی استبراء کرتا ہے،
یعنی دونوں استبراء کرتا ہے. میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شخص کے ہاں جنابت متحقق ہوئی اور اس نے پہلے کون سا استبراء کیا؟ پیشاب کے ذریعے استبراء کہ جو منی خارج ہونے کے بعد کیا جاتا ہے وہ کیا. پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے لیے جو استبراء کیا جاتا ہے وہ کیا. دونوں استبراء کیے. پھر کوئی رطوبت خارج ہوئی کہ اسے شک ہے کہ یہ پیشاب ہے یا منی، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے لیے وضو کرنا ہی کافی ہوگا، اس پر دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چند احکام آپ کے سامنے آج ہم نے غسل جنابت کے ریلیٹڈ بیان کیے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.